خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، لارجر بینچ تشکیل۔ کیا عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی؟ شہباز گل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے۔ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف افتخار درانی سے، رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی سے اور رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری سے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور اس میں عدالتیں بھی بہت سرگرم نظر آتی ہیں۔ ایسے میں ناظرین جو عمران خان صاحب کو نااہل یا ڈسکوالیفائی کرنے کی کوششیں ہیں وہ چاروں اطراف سے نظر آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ایک تو سب سے پہلے توہین عدالت کا جو فیصلہ ہے، اس حوالے سے کارروائی کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خاتون سیشن جج زیبا صاحبہ کے حوالے سے جو خان صاحب کے ریمارکس تھے ان کے حوالے سے ان کے اوپر جو کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ ہے یا کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھائی جائیں گی۔ دوسری طرف ناظرین توشہ خانہ کیس کے اوپر بھی جو ای سی پی میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا، انہوں نے بھی صرف 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے پی ٹی آئی کو، بنسبت اس کے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی درخواست تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، لیکن صرف 1 ہفتے کا ٹائم توشہ خانہ کیس میں ای سی پی نے دیا ہے خان صاحب کو، تاکہ وہ اپنے ایسٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جمع کروائیں اور پھر ان کی بنیادوں پر فیصلہ ہو۔ سملرلی ناظرین ایک اور کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت پیٹرنٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کو نااہل کرایا جائے، اور خان صاحب نے خود ان باتوں کا انکشاف جو پچھلے کچھ روز پہلے سیمینار ہوا اس میں بات کرتے ہوئے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھرپور کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرح سے خان صاحب کی یہ بات درست ثابت ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر غور ہے، اب ایک نیا میڈیکل بورڈ بھی موجود ہے۔ ایسے میں ایک کے بعد ایک فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں شہباز گل صاحب کی، اور اوور دا ویکنڈ ایک ہم نے فلڈ ہوتا ہوا دیکھا کہ یہ تمام فوٹیجز سامنے آئیں جہاں پر شہباز گل صاحب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہیلدی نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ان کے اوپر تشدد یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایک کلپ میں وہ کھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے اور وہ کیا کھانا پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف ناظرین یہ خوش آئند بات ہے کہ شہباز گل صاحب ہیلدی نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو صحت دے، اور ان کے ساتھ جو بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ فالو کیا جائے ادر دین اینی کسٹوڈیل ہارم ٹو ہم۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ناظرین بین الاقوامی سطح پر بھی اب آواز اٹھنے لگ گئی ہے، اور نوم چومسکی نے بھی اب ایک اوپن لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ان کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ تو ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں ایک صاف اور شفاف تحقیقات کی یقیناً ضرورت ہے، ڈسپائٹ دا ویڈیوز دیٹ ہیو سرفیسڈ اوور دا ویکینڈ۔ لیکن ناظرین دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ اگر شہباز گل صاحب اتنی ہی ہیلدی ہیں تو ان کی کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور اچھا فیصلہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں وہ انکوائر کریں اس پورے میٹر کو، اور وہ پروب کریں کہ کیا واقعتاً کوئی تشدد شہباز گل صاحب پر انڈر دا کسٹڈی ہوا یا نہیں ہوا۔ تمام معاملے پر ناظرین بات کریں گے، اور جو سیاسی پوری صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف یہ کوششیں نظر تو آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف بالکل اس کے کنٹراسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ NA-245 کا جو مارکا تھا کراچی میں بائی الیکشن کا، وہ پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا، اور بڑے وائڈ مارجن سے اپنے نام کیا۔ 29,000 تقریباً ووٹس پڑے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار کو، محمود مولوی صاحب کو، اور ان کے کمپیریزن میں جو سیکنڈ سلاٹ ہے جو کہ ایم کیو ایم نے حاصل کیا، پوری پی ڈی ایم کا سپورٹ ایم کیو ایم کو حاصل تھا، تقریباً 13,000 سے کچھ زائد ووٹس ان کو پڑ پائے ہیں۔ دونوں معاملات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو معیشت کے حوالے سے چیلنجز ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح ہے، یہ کچھ چیلنجز بھی حکومت کے سامنے ہیں۔ کیا اس وقت صرف پولیٹیسائزنگ ہو رہی ہے یا پھر جو حقیقتاً عوامی چیلنجز ہیں ان کی طرف بھی غور و خوض ہے؟ تمام کے اوپر بات کریں گے، اور ایک سارٹ بھی ہمارے پاس ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، وہ جب ہم کویسچن پٹ اپ کریں گے دانیال صاحب سے تو ان سے ہم پوچھیں گے۔ میں فوری طور پر گیسٹ کا رخ کرتی ہوں۔ یہاں اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب افتخار درانی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سینئر لیڈر، اور تمام معاملات کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں۔ ویلکم آن بورڈ افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ کی موجودگی، تشریف آوری کے لیے۔ آئی نو کہ آپ رات بھر سے ایک بہت
स्ट्रेनस एक्टिविटी में थे, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू स्टिल टुक आउट टाइम फॉर अस. नाज़रीन, बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बजरिया स्काइप, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए, अ वेरी वोकल एंड पर्टिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी. वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर दानियाल साहब. और क्योंकि इस वक्त अब कानूनी चाराजोई की बात हो रही है तो इस हवाले से भी आप हमें बेहतर बता पाएंगे. फैसल करीम कुंडी साहब भी नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप. स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक डिप्यूटी स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, और तमाम मामले पर हमारी बात करेंगे. इन्फॉर्मेशन को देखते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर. वेलकम ऑन बोर्ड फैसल साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद. बात का आगाज़ लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ. कस्टोडियल टॉर्चर, एक तो ये आपकी सबसे पिवटल कंप्लेंट थी शहबाज गिल साहब के हवाले से. एक तो ये कि जो वीडियोस आई उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, वो हेल्दी नज़र आ रहे हैं. एक तो इस पर भी कमेंट करें, और दूसरा ये भी बताइएगा कि कल जो मामला हुआ बनी गाला में, आप भी तमाम, आप आई डोंट नो कि आप सोए भी हैं रात में या नहीं, लेकिन ये कि आप तमाम वहाँ पर मौजूद थे, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मुबारक हो नए चैनल पे प्रोग्राम शुरू करने का. मेरा पहला प्रोग्राम है आपके साथ. देखें जी, कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो बड़ा ऑब्वियस है शहबाज गिल का, और वो मेरा ख्याल है जेल में जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है उसमें उन्होंने कन्फेस किया, और इसी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का पहला पॉलिटिकल वर्कर होगा जिसको इस तरह हार्म किया गया. अच्छा, अभी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हम ना जब सियासी पोजीशन ले लेते हैं तो हम इंसानियत भूल जाते हैं, और उस इंसानियत में हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इज़्ज़त नफ्स जो है सबसे बड़ी चीज़ है. हमारा पूरा दीन जो है इज़्ज़त नफ्स के इर्द गिर्द है, और जिस तरह से इज़्ज़त नफ्स उसकी मजरू की गई है एक सियासी वर्कर की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई तारीख़ मिलती नहीं है कि आप इस तरह उसको उसकी सियासी जो है साख और उसकी ज़हनी साख जो है मजरू की जाए. अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये था कि उनको मेंटल टॉर्चर भी किया गया, फिज़िकल, सेक्सुअल एंड मेंटल टॉर्चर था. पिम्स में आप चेक करवा सकते हैं अपने रिपोर्टर से, कोई सिकेट्रिस्ट नहीं है, ठीक है, जो कि मेंटल टॉर्चर को आपके लिए एग्जामिन करे. एग्जैक्टली. अच्छा, आपने, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी दुरुस्त है या नहीं है. अच्छा, शुरू में तो आपकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ आ रहा था कि वो डीप फेक की करामात हैं, लेकिन अब तो बहुत सारी फुटेजेस आ गई हैं. तो मैंने ट्वीट ये की कि ये जो पाकिस्तान है ना जी, ये पाकिस्तान बदल गया है. ये खौफ की फ़िज़ा ना, ये खौफ के बुत जो हैं अवाम ने तोड़ दी हैं. अवाम खड़ी होगी शहबाज गिल के लिए. उन्होंने कहा यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने इसके साथ. वो प्रेशर हम पे भी आया. उन्होंने पब्लिकली पोजीशन ली शहबाज गिल के लिए कि आप जिनसी तशद्दुद कैसे कर सकते हैं एक बंदे के ऊपर. सर, डू यू स्टिल स्टैंड बाय दिस? यस, आई स्टिल स्टैंड बाय. इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड. जिनसी तशद्दुद हुआ है. यस, इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड कि जी क्या हुआ है. आप आज जिस तरह उसको लाया गया, मुझे मोना बताएं कि यहाँ गुलभूषण यादव को ऐसे लाया गया कभी जिंदगी में, जो आपकी माएँ बहनें कत्ल करता रहा, यहाँ पे शहीद करता रहा है, भाइयों को शहीद करता रहा है. कोई एक लीडर उसका नाम ले सकता था? आपने शहबाज गिल पे पर्दा ऐसे डाला हुआ था कि पता नहीं कौन सा मुजरिम है वो, जस्ट टू क्रिएट एन ऑप्टिक्स. लेकिन दुरानी साहब, ये मुझे याद पड़ता है कुलभूषण साहब के हवाले से, कुलभूषण यादव, सॉरी मैंने साहब का, उस जासूस को, लेकिन ये कि आपके ऊपर भी तो ये इल्जाम आता था कि आप उनके लिए काउंसिल का अरेंज कर रहे हैं, और उस वक्त बतौर अपोजिशन पीडीएम सरापा एहतजाज थे आपके खिलाफ. इनका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया गया नवाज शरीफ का हेग में, बिकॉज ऑफ देम इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जी, उनका सुनाया गया था बिकॉज दे वर सपोर्टिंग हिम. मैं ये कह रहा हूँ शहबाज गिल एक पॉलिटिकल वर्कर है. शहबाज गिल के साथ जो ज्यादती हुई है उसको थरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. उसको जो मेंटल टॉर्चर हुआ है इस वक्त, वो जो भी वीडियो है, मैंने उसको फोरेंसिक नहीं किया, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो ये ट्वीट की है कि जो आपको लगता है वो डीप फेक ने बनाई होगी, क्योंकि वो मैं ये समझता है तो एग्जैक्टली वो शहबाज गिल. हैंडलिंग मीडिया, आई अंडरस्टैंड कि जो ये वीडियो रिलीज कर रहा था, क्योंकि हुकूमती लोग भी ये रिलीज कर रहे थे, दे वर कवरिंग अप द स्टोरी ऑफ टॉर्चर. हम शहबाज गिल को मिलने के लिए कि हमें मिलने नहीं दिया गया. अगर शहबाज गिल इतना दुरुस्त था, लेकिन उसकी कॉन्वर्सेशन सुन लीजिएगा जी, अगर वो डीप फेक नहीं है, और अगर उसकी कॉन्वर्सेशन भी सुन लें उस बंदे की, उस कॉन्वर्सेशन से मेंटल स्टेट आपको पता चलेगा. पाकिस्तानियों ज़रूर सुनिएगा, एक ज़हनी अजियत के जरिए. वो तो कह रहे हैं मैं कीमा खाऊंगा, मटन का इंतजाम कर दें, ये कॉन्वर्सेशन है. उसको आगे सुने ना क्या कह रहा है, और पूरा सुने, आपको पता चलेगा एक बंदा कितना स्कैटर्ड है. आप लोग ज़हन जो है ना, वो एक बड़ा जबरदस्त, गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ. ये तो बहुत, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त इंडियन फिल्म का ना एक आपको स्किट सुनाता हूँ. सही है, हाँ. वो जरूर सुनिएगा जी. मैं, अच्छा कुंडी साहब भी आई थिंक ये सुनिएगा जी.
وہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی میجرمنٹ نہیں ہے دماغ پہ پریشر کا. یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یو آر رائٹ. اس کو گیج کرنے کا پریشر ڈالا ہوا آپ نے. تمام سائنسی ایڈوانسمنٹس کے باوجود اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. میں اگر بریف کامنٹ لے لوں بیفور گوئنگ ٹو دا بریک, دانیال چودھری صاحب, بیرسٹر صاحب, آپ کی طرف اگر یہ معاملہ پہلے لے آؤں, کیونکہ یو بینگ اے بیرسٹر, اسٹوڈنٹ آف لا, آپ شاید ہمیں بہتر بتا پائیں گے. کسٹوڈیل ٹارچر کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا, خان صاحب کو جو گرفتاری کرنے کی ان کی کوشش, یہ ایک سارٹ سنیے گا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا تھا when he was not the interior minister. پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف داماد کریں. کل کو چیف سیکرٹری صاحب, آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے. کمشنر لاہور صاحب, آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے. جی بیرسٹر صاحب, if I may ask you, اس قسم کے بیانات کیا سیاسی بیانات کے زمرے میں نہیں آتے, کیونکہ یہ تو باتیں رانا ثنا صاحب بھی کر چکے ہیں. تھینک یو دانیال صاحب, ویری گریشیس آف یو. کسی کی طرف کسی کے اوپر بھی ہو تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہماری نہ جماعت کا یہ وتیرہ ہے, نہ ہم نے کیا اور نہ ہم نے اس کو کبھی اس کو فروغ دیا. یہ بڑی کلیئر چیز ہے, بڑا ہماری کلیئرٹی ہے, ہماری پارٹی کے لیڈرز کی بھی بڑی کلیئرٹی ہے اس میں. لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں آپ نے لوگوں کو الٹا لٹکائی رکھا اور جلی ہوئی آگوں میں مرچیں سکھاتے رہے. یہ وہی ملک ہے اور یہ وہی جمہوریت ہے جہاں آپ نے لوگوں کو بغیر سردی کی راتوں میں آپ نے پوری رات کھڑا کرائی رکھا, جہاں آپ نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تشدد. یہ دانیال صاحب کیا پی ٹی آئی دور میں ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں؟ داستان بھری ہوئی ہے. آپ نے دوسری جہاں تک بات کی, آپ نے ہمارے لیڈرز کو جیلوں کی کٹریوں میں ڈال کے آپ نے ان کو ملنے نہیں دیا, آپ لوگوں نے ان سے بات نہیں کرنے دی, ان کو نکلنے نہیں دیا. مطلب آپ جو یہ میکسیمم کر سکتے تھے نا انہوں نے کیا. لیکن پھر بھی میں ہماری طرف سے بڑا کیٹیگوریکل, جہاں کے شہباز گل کے اوپر نہ کوئی تشدد ہوا, نہ کوئی تشدد کیا سے, جہاں اگر آپ کو کوئی ان کا ہے تو ان کی انکوائری کرا لیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, بڑا کلیئر کورٹ کے سامنے بھی آ گیا, کورٹ نے بھی کر دیا, لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں محسن بیگ کی میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, عمران خان کے دوست رہے, ان کا منہ, ان کا لنگ رپچر کر دیا گیا, اور اتنے بے شمار کیسز ہیں کہ جو ہوتا رہے, اور جو حال یہ کرتے رہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو بغیر ایف آئی آر کے اٹھاتے رہے. محسن بیگ صاحب کے تو چہرے پہ بھی تشدد بڑا واضح نظر آ رہا تھا. میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف دانیال صاحب, آپ مکمل کیجئے گا یہ نقطہ. آئی ایم جسٹ بینگ ٹولڈ ٹو گو آن اے بریک. میں فوری آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی, آئی بیگ یور پارڈن فار دس, میں فوری آتی ہوں. ناظرین, شارٹ بریک, ویل بی بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. دانیال چودھری صاحب, آپ اپنا نقطہ نظر مکمل کیجئے گا, میں کنڈی صاحب سے بھی پھر پوچھتی ہوں آگے. لیکن آپ نے سر کل یوٹیوب بھی بند کر دیا, پیمرا نے چینلز پہ تو پابندی لگا دی خان صاحب کی تقریر پہ, بٹ وائی یوٹیوب؟ اوکے, دانیال صاحب کو میں آئی ہیو ٹو ریکنیکٹ ہم. فیصل صاحب, آپ ایک تو زیر لب مسکرا بھی رہے تھے جب دورانی صاحب ابھی کامنٹ کر رہے تھے. ایک تو یہ بتائیے گا آپ کی مسکراہٹ کا کیا راز ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ بات درست ہے جو کل سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہتے, وہ اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, میں بھی اپنے دونوں کولیگز کی طرف آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا, نیا پروگرام شروع کیا ہماری. بہت شکریہ فیصل صاحب, گاڈ بلیس یو. دوسری بات یہ ہے کہ میں سے مسکرا رہا تھا, کوئی دورانی صاحب نہیں مسکرا رہا. اگر آپ کہیں آپ کے پروگرام میں مسکرانا منع, نہیں, بالکل, اللہ آپ کی مسکراہٹیں قائم و دائم رکھے, لیکن باقیوں کی بھی رکھے, اپوزیشن والوں کی بھی رکھے نا. نہیں, وہ کسی کو ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ ہے. دوسری جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے متعلق بات کی, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. مختلف نیوز مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہے, آفیشیل ان کی کوئی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی.
اور جیسے تو نیوز چل رہی تھی تو کر رہے تھے پاکستان اور سب وہ چیز میں نہیں سمجھتی کہ وہ بات یہ ہے کہ درانی صاحب نے بہت سی باتیں کی عباس گل کے حوالے سے کہ وہ ایک کیس ہے جو کہ پاکستان میں کبھی ایسا نہ ہوا. لیکن میں تو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے بس پارٹی کے جھگڑے بھی کھائے ہیں, کیا دو باقی بھی برداشت کی ہے, کال کوٹیں بھی دیکھی ہے, پھانسی بھی برداشت کی ہے, سب کچھ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بالکل نکل بھر کر کے کسی قسم کے بھی تشدد کو جو ہے اس کی حق میں نہیں ہے. ایک اور بات ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, ہاں ایک بات بالکل انہوں نے کی ہے سائیکاٹرسٹ کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہاسپٹل میں سائیکاٹرسٹ اویلیبل نہیں ہے. بالکل میں نے بات نوٹ کیا کہ پروگرام کے بعد میں اپنے ہیلتھ منسٹر سے ڈیفینیٹلی رابطہ کروں گا کہ فی الفور جو ہے وہ سائیکاٹرسٹ جو ہے قادر پٹیل صاحب, یہ نہیں کہ گل صاحب باقی بھی پیشنٹ آ سکتے ہیں, لیکن اچھا ہوتا 4 سال کی حکومت ہوتی ہے اگر وہ سائیکاٹرسٹ پر ہوتا. مجھے نہیں پتا کہ تھے یا نہیں تھے یا ٹرانسفر ہو گئے, جو بھی ہے انہوں کی کریکٹ ڈیٹیل کی کیا پوزیشن ہے. دوسری بات کہ انہوں نے کہا جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جن کے اوپر تشدد ہوا ہے ان کے پاس ثبوت ہیں, جسمانی تشدد ہوا ہے, جنسی تشدد ہوا ہے, واٹ ایور ان کے پاس ہے. تو دیکھیں اسلام آباد پولیس نے جو ایک اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کیا ہو انہوں نے نہیں. لیکن فیصل صاحب مجھے تو یاد ہے آپ کے دوست اور بڑے عزیز سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ کی جماعت سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے, انہوں نے ٹویٹ کی ہے تشدد ہوا ہے. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں, میں بھی اپنی بات یہ مکمل کروں, یہ سوال کا جواب بھی آپ کو دے دوں گا. اس پہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر وہ اسلام آباد پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے تو عدالتیں بھی تھیں, آج بھی عدالت میں وہ گئے, گل صاحب پہلے بھی گئے تھے. اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ثبوت پیش کر دینے چاہیے تھے. ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے. اگر یہ غلط کام ہوا ہے, بالکل ہم غلط کام کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے اس کو یہ نہیں کریں گے, ہم سپورٹ کریں گے. پیروائی کے حوالے سے جو ہوا تھا ہم نے ایز اے انفارمیشن سیکرٹری میں نے بیان دیا تھا کہ ہمیں 4000 ملازمین کی فگر, ہمیں ان کے مالک سے 100 اختلافات ہوں گے, ان کے اینکر سے 100 اختلافات ہوں گے, لیکن جو 4000 کنڈی صاحب آپ سے ایک جملہ مل سکتا ہے. آپ نے کہا زرداری صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, ان کے خلاف کیس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان پہلے اعظم کا پاکستان ہے, پی ٹی آئی کا پاکستان نہیں ہے. یہ اگر میں اس میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں یا جو ہے کوئی اور غلط ہے, درانی صاحب غلط ہیں یا جو بھی غلط ہے, اس کے لیے سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک قانون ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسفا بھٹو زرداری صاحبہ اپنے والد سے ملنے پیمز اسپتال گئی تھی. ان کی حکومت ان کو نہیں ملنے گیا تھا, ایک بیٹی کو باپ سے نہیں ملنے دیا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واک ان کر کے آپ جائیں گے, ملاقات ہوگی, تو دیکھیں کہ ایک طریقہ کار ہے. اگر وہ کسٹڈی میں ہے تو کسٹڈی کا اپنے طریقہ کار ہے. اور کچھ لوگ جیسے ملے ہیں ابھی, مطلب جیسے ہم بات کر رہے تھے, درانی صاحب نے ہی بلکہ بتایا ہے عامر ڈوگر صاحب اور مراد سعید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا بیرسٹر دانیال چودھری, میں شاید آپ کو ریکنیکٹ اب کر پائی ہوں. اگر میرے سارے سوال کے جواب تو آپ نے لیے نہیں, آپ نے سب وہ کارڈ چلو اگلے اس میں دے دوں گا اپنی قسم. جی میں بالکل آپ کی طرف تفصیل سے بالکل آپ جواب پھر فرمائیے گا اپنے. بالکل میں, لیکن دانیال صاحب کی بھی آواز کیونکہ میں نے ریکنیکٹ کی ہے, تو دانیال صاحب یہ آپ نے یوٹیوب کیوں بند کر دیا, اور خان صاحب پہ پیمرا پہ بھی پابندی, یوٹیوب بھی, اور ملٹیپل کیسز چل رہے ہیں اس وقت ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, حکومت کی صرف یہی پرائیورٹی ہے؟ سر کلیریفائی کروں کہ جس طرح کنی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی چیزیں ہیں ثبوت تشدد کی سامنے آنے چاہیے اور سامنے آئیں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا. دوسرا یہاں آپ نے بات کی عمران خان کی گرفتاری کی. دیکھیں ایز اے وکیل, ایز این ایڈوکیٹ, میرا لیگل فرٹرنیٹی سے بڑا پرانا تعلق ہے, اور کوئی حکومت مجاز نہیں ہوتی کسی کو بھی گرفتار کرنے کی جب تک اس میں کوئی پراپر کیس یا پراپر فورم پہ چیزوں کو نہ اٹھایا گیا ہو. اگر یہاں یہ وہ کیس ہے جہاں دیکھیں یہ وہی عمران خان ہے جو پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی بات کرتے تھے, پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے تھے, پارلیمنٹ جو بگیسٹ لا میکنگ فورم ہے اس کے اوپر کپڑے لٹکاتے رہے. سپریم کورٹ کے بعد یہ انہوں نے اپنے باتھ رومز بنائے ہوئے تھے, انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا, ہم نے پھر بھی ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا یا گرفتار نہیں کیا, اور کہا کہ شاید یہ پاکستان کی عوام کو اس طرح گمراہ نہ کریں, شاید یہ سمجھ جائیں. لیکن اب بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے ججز کو, آفیشلز کو دھمکیاں دے رہے ہیں
ان کو ان کے اوپر ان کی فیملیز ان کو ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ انیشیٹ چیزیں ہم نہیں کر رہے انیشیٹ, یہ لا اپنا اچھا دانیال صاحب, کیا یہی چیز وہی بیان نہیں ہے جو میں نے رانا ثنا صاحب کا آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا؟ کسی بیوروکریٹ کو کچھ کہنا اور کسی جج کو دھمکی دینے میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے, دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جہاں آپ نام لے کے آپ دھمکیاں, اچھا بیوروکریٹ اور جج کا فرق ہے, اوکے. یہاں اور یہ جو کر بات, ان کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں. مجھے بتائیں جو ملٹیپل کیسز ہیں, ہم نے کہا ہم نے ان کے کس بندے کو ہم نے جا کے پکڑ کے ان کو وکٹمائز کیا؟ یہ تو لوگوں کو ان کے اوپر انہوں نے, میں بتاؤں آپ کو, میرے اوپر, میں جو پوری زندگی باہر رہا پڑھتا رہا, میرے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا, میرے اوپر انہوں نے اینٹی کرپشن کا کیس بنا دیا. شہباز گل صاحب کو کیا آپ نے وکٹمائز؟ جب میں 6 سال کا تھا تو 25 مئی کو کیا, 25 مئی میں سارے دن ہیں دورانی صاحب. مجھے بتائیں کہ ان کا کیا معیار ہے؟ انہوں نے کوئی بندہ, کوئی اپوزیشن کا آج منسٹر نہیں چھوڑا تھا جو حکومت کا آج منسٹر کو جیل میں نہ ڈالا ہو, جو 90 دن کے بعد کورٹس کے آرڈر کے بعد ریلیز کیے گئے, اور جس میں ہائی کورٹس کے اپنے ججمنٹ ہیں کہ دیز لاز آر بینگ میڈ, یا ان کو اٹھایا گیا فار آرم ٹوسٹنگ اور فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہ ہائی کورٹ کے اپنے جی نیب کی, بالکل نیب کی پکڑ وکڑ پہ معزز عدلیہ نے بہت سخت آبزرویشنز دی تھی اس دور میں, بٹ سر ٹو رانگز ول ناٹ میک اے رائٹ نا, ہم جتنا مرضی انسسٹ کر لیں. آج تک کے پی کے میں غیب کو غیر فعال کیوں کیا ہوا ہے؟ آج تک کے پی کے میں انہوں نے 4 سال میں کیوں ان سے کیسز کو انیشیٹ کیا اپنے لوگوں کے اوپر اور چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں یہ صرف پولیٹیکلی گیمکس کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. اور آج بیوروکریٹ اور اس کا فرق ہے, میں لیکن آپ کا بھی اس کے اوپر ورژن آ جائے کہ بیوروکریٹ اور جج میں فرق ہے. جی جج کے اوپر ہم کنٹیمپٹ وغیرہ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے اس معاملے کو آگے بھی بڑھانا ہے. آئی ایم شیور کنڈی صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا جب کے پی کے حوالے سے جو دانیال صاحب نے آبزرویشنز دی ہیں کہ وہاں پر نیب کیوں غیر فعال ہے. آفٹر جی ویلکم بیک ناظرین. دورانی صاحب آپ کی اجازت سے اگر فیصل صاحب آپ جو اپنی بات اس وقت کر رہے تھے وہ مکمل کیجئے گا, اور آپ کے جو بہت قریبی فرینڈ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر, ان کے بارے میں بھی بتائیے گا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹارچر کو دیکھ چکے ہیں اور یہ فوٹوز وغیرہ سب کچھ ان کے سامنے ہے. ہاں حامد نبی, بٹ کھوکر صاحب از اے سینیٹر فرام دا پیپلز پارٹی. جی کنڈی صاحب. دیکھیں بالکل مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی میں نے ٹویٹ دیکھی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے وہ تصویر جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی, جب بعد میں جو کہا گیا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی تھی. دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر ٹارچر ہوا ہے سیاسی ورکر کے اوپر, چاہے وہ جو بھی ہو, میرے بہت سے تحفظات ہو گئے شہباز گل کے اوپر. مجھے شہباز گل کے وہ اسٹیٹمنٹس بھی یاد ہیں جب وہ آصف الزرداری صاحب کے متعلق جب وہ جیل گئے تھے, کیا دیتے تھے کہ جی جیل میں تو یہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں اور یہ ہے. آج میں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا, پھر پرسوں تو وہ بھی ویل چیئر میں ہمیں نظر آئے. پھر جس طریقے سے فریال تالپور کو رات کے اندھیرے میں ان کے لیے جیل کھولی گئی اور ان کو شفٹ کیا گیا, اس وقت مجھے بھی کمنٹس یاد ہیں, باقی کمنٹس مجھے یاد ہیں. لیکن یہ چیزیں میں نہیں دہراؤں گا ان کی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ آج اس میں ہے یا کچھ ہے. میں ہمیشہ کنڈیم کروں گا پولیٹیکل ورکر کا جو بھی ہے, کیونکہ دورانی صاحب تو بہت پرانے پولیٹیکل ورکر کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر کو جو ہے جس طریقے سے اگر یہ چیز ہو تو زیادتی ہے, غلط بات ہے. بالکل ہر پولیٹیکل جس پارٹی کسی مرضی کے ساتھ ہو, یس اکراس دا بورڈ. لیکن ہم میں تو یہ دیکھیں آج ضرورت ہے کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن فیصل صاحب یہ جو زبان بندی آپ اپنی اپوزیشن کی کر رہے ہیں بطور حکومت, آپ اس کو کیسے انڈورس کر سکتے ہیں؟ دورانی صاحب نے حامد میر کا بات کی, بالکل حامد میر صاحب نے بھی کہا. حامد میر صاحب کے ساتھ اگر پروفس ہیں جو انہوں نے کہا ہے, ان کو چاہیے کہ عدالت جائیں. لیکن اچھی بات ہوتی جب حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی پارٹی آواز اٹھاتی, ان کے چینل پہ اور لوگوں کو آف ایئر کیا گیا, میڈیا کے باقی لوگوں کو جیسے انہی کے دور میں آف ایئر کیا گیا تھا, ان کے لیے اگر یہ آواز اٹھاتے تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ دورانی صاحب اور ان کی پارٹی نے اس وقت میڈیا کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی, انہوں نے نہیں اٹھائی. لہٰذا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں, صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آف ایئر کیا گیا, ان کے لیے اگر آواز اٹھاتے, چلو غلطی ہو گئی, مستقبل میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ چیزیں اپوزیشن بھی آتی ہے اور حکومت بھی آتی ہے. حکومت چند دن کی ہوتی ہے, اپوزیشن بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. آپ کنڈی صاحب آپ آواز اٹھائیں گے جو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ یعنی خان صاحب کی زبان بندی جو کی جا رہی ہے آپ کی مخلوط حکومت ہے؟ دیکھیں اگر وہ اداروں کے خلاف بات کریں گے تو اس طرح پھر آپ کہیں نا کہ آپ کیوں نہیں اٹھاتے الطاف حسین کے اوپر بات, کہ الطاف حسین کی بھی جو ہے اسپیچ دکھائی جائے. تو آپ الطاف حسین کو خان صاحب سے ایکویٹ کریں؟ نہیں میری دیکھیں مولانا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے, اگر آپ سوال کر لیں تسلی سے پھر میرا جی نہیں بالکل آپ پلیز گو اہیڈ. ہاں اگر آپ بیچ میں مجھے انٹرپٹ کریں گے تو بات پوری مکمل نہیں ہوگی. آپ کریں بات. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین کو جس بنیاد پر اس کی پیمرا نے کو کہا گیا اور اس کو جو ہے انہوں نے
آف ایئر کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خان صاحب کو الطاف حسین سے تقویت ہوں، لیکن اگر ایک سابق وزیر اعظم کہے کہ ان لوگوں کو حکومت دینے سے اچھا ہوتا ہے اس ملک پر ایٹم بم گرا دیتے، ان کے پارٹی کا ایک بندہ کہے کہ جی میزائل ٹیکنالوجی شاید نیوٹرل ہو چکی ہوگی، پھر آپ اداروں کو کہیں کہ آپ اڑ جائیں، پھر آپ ایک جج کو دھمکی دیں اوپنلی، تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر آپ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بولیں کہ آپ ججوں کے خلاف، اداروں کے خلاف. اب کلبھوشن کا ذکر کیا میرے بھائی نے، تو آپ کے تو وفاقی وزیر کہتے کلبھوشن تو ملک میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ایسے مطلب ہے کہ یہ چیزیں سلیم صافی اس وقت کہا تھا کہ کلبھوشن تو نواز شریف صاحب نے ملک سے باہر اس کو لے گئے. تو دیکھیں اگر آپ کے وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کہا تھا افریدی صاحب نے کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میرے پاس ثبوت ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے ہیروئن میں پکڑے گئے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا، وہ تو ہمیں کسی ادارے نے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں. یہ بھی آئی گیا نام کے نیچے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ادارہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ خدا کا خوف کریں، جان تو انہوں نے اللہ کو دینی ہے، لیکن آپ آج لوگوں کے سامنے پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے اوپر یہ ہوتا. لیکن ایسی قسم کی اسٹیٹمنٹس اس وقت یہ بات نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، دیکھیں میں بھی سیاسی ورکر ہوں، درانی صاحب بھی سیاسی ورکر ہیں، بیرسٹر صاحب بھی سیاسی ورکر ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی اس طریقے سے اگر ہم کہیں گے کہ جی اگر یہ لتاڑا جا رہا ہے تو میں خوش ہوں اور میں کہوں کہ جی بالکل میں بھی اس پر بڑا ہوں کہ جیت کو لتاڑیں. بالکل یہ دو غلط باتیں کبھی ساتھ نہیں، اور کچھ بیسک باتوں پہ کنسنسس ضروری ہے آپ تمام میں. دورانی صاحب یہ تمام معاملے اپنی جگہ، پھر کے پی کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ بھی پھر آپ کہتے ہیں آپ نے استعفے لیکن سلیکٹیولی صرف قومی اسمبلی سے دیے ہیں، نہ کے پی گورنمنٹ، نہ اے جے کے، نہ جی بی، نہ ایون پنجاب، وہاں تو آپ نے بڑی بلکہ اگریسولی آپ نے بائی الیکشنز لڑے. کراچی میں اسی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے کل آپ جیتے ہیں، تو اس وقت وہ امپورٹڈ وہ اسمبلی وہ تمام چیزیں پھر جائز ہو گئیں. یہ ڈپلیسٹی ہے؟ نہیں ڈپلیسٹی نہیں ہے. رجیم چینج جو ہے وہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوئی ہے، اس کو ہم نے مسترد کیا ہے، اسمبلی میں ہم نے ریزائن کر دیا ہے. بٹ آپ نے اس کے اوپر کل بائی الیکشن تو لڑا نا؟ ہاں لڑ رہے ہیں بائی الیکشن. دیکھیں ہم پولیٹیکل پروسیس کو تو نہیں بائک آؤٹ کر رہے ہیں نا جی. پولیٹیکل پروسیس از دیئر. ایک ایکشن ہے، وہ ایکشن ہوا ہے کہ وی بلیو کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، اس کانسپریسی کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور انہوں نے اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل فارس. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو یوز کیا. یہاں پہ سندھ اسمبلی میں یہ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی، بندے خریدے گئے، پنجاب میں بندے خریدے گئے، اٹیمپٹ واز بین میڈ، اور یہاں پہ لوگوں نے دیکھا، اور وہ بھی اس معاشرے میں ہم سارے مسلمان ہیں، اور اس میں یہاں پہ خرید و فروخت ہوئی جو کہ نون لیگ کرتی تھی، لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی نے بھی اس میں اپنا ہاتھ دھوئے ہیں، اور پبلکلی لوگ دیکھتے رہے. آصف علی زرداری لوگوں کے پاس بیگ لے کے پھرتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس $350 ملین پتہ نہیں مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا تھا. ہمارا پوزیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے اور رہے گا. یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، اور رجیم چینج کے اوپر آج تک کمیشن نہیں بنا. اچھا ایک اور جملے میں یہ بھی بتا دیں سر کہ یہ جو پیٹرنٹی والے کیسز کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی جتنی بھی درخواستیں ایک کے بعد ایک خان صاحب کے اوپر، یہ معاملہ بھی پھر کلیئر کر دیں تاکہ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل کلیئر ہو جائے. 2018 میں بھی یہ اعتراضات اٹھے تھے. دیکھیں نون لیگ ایک بڑا مزدار وتیرہ ہے. میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کو تھوڑا سائڈ پہ کرتا ہوں کیونکہ یہ خود بھی ان کے وکٹم رہے ہوئے ہیں. اچھا مجھے سوری دورانی صاحب آئی ایم بینگ ٹولڈ ٹو گو آن اے بریک. میں واپس آتی ہوں دورانی صاحب کا اور دانیال صاحب کا ان تمام باتوں پہ کامنٹ اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک ناظرین. اس معاملے کو دورانی صاحب کی طرف لے جانے سے پہلے اگر اس پہ بیرسٹر دانیال چودھری وہ پہلے کامنٹ کر دیں اور پھر آئی تھنک دورانی صاحب کین رسپونڈ ٹو دیٹ انٹائرلی. بیرسٹر صاحب یہ بالکل ذاتیات پرسنل قسم کی ایلیگیشنز نہیں ہیں جو آپ لوگ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ پیٹرنٹی کیسز اس کی بنیاد پہ 62(1)(f) لگ جائے تو نااہل ہو جائیں. aren't these very personal allegations against your political opponents؟ آپ کوئی اور چیز بھی تو کر سکتے ہیں، کوئی کرپشن کوئی اور چیز. Do you justify this؟ کون سے پیٹرنٹی کیسز، لیکن جہاں تک ہے کرپشن کیسز کے تو آپ کے توشہ خانہ آپ کے سامنے اٹ از بینگ انویسٹیگیٹڈ. مجھے بتائیں فارن فنڈنگ جو کیس ہے جس کے پیچھے سے بھاگتے رہے 8 سال، یا جواب دیں پاکستان کو کہ یہ کس کے پیسے تھے جس کے کہنے کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور آپ کا پوری پی آئی اے بیٹھ کی
یہ کس کی فارن فنڈنگ تھی کہ آپ نے اپنی ایک انٹرنیشنل ایئرلائنس کو بین کرا دیا؟ یہ کس کے پیسے تھے کہ کشمیر پورا نکل گیا پاکستان کے ہاتھ سے اینڈ ناٹ ایون اے سنگل اسٹیٹمنٹ ہیز بین گیون؟ یہ بتائیں گے پاکستان کو یہ ان تمام چیزوں پہ کہ فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ آئی آج تک اتنا غلط ہے اور اتنی غلط چیزیں ہیں تو کیوں نہیں اس کو کورٹ میں لے کے، کیوں نہیں اس کو انگلینڈ کے کورٹس میں کنٹیسٹ کیا؟ یہ بتائیں کہ بھائی کہ یہ جب ان کے اوپر یہ جواب دیں کہ آج ہم ان کے اوپر الزامات نہیں لگائے، یہ ان کی اپنی جماعت تھے، قصوری صاحبہ ان کی جماعت کی خاتون ہے، اکبر اسبابر ان کی جماعت کے ہیں جنہوں نے کہا، قصوری صاحبہ نے کہا کہ $2 ملین ہم نے ان کو جمع کر کے دیے عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھتے رہے وہ $2 ملین کدھر ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ پارٹیاں چلاتے رہے ہیں۔ یہ ہمیں خالی یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا ذریعہ تھا جو انڈیا سے پیسے پاکستان آپ منگوا رہے تھے، جو آپ دبئی سے منگوا رہے تھے، آپ نے جو گھڑیاں بیچی، آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں شو کیے، جو آپ کو اور پیسے آئے، جو آپ کے اپنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں وہ آپ نے اپنے ریکارڈز میں شو کیے۔ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی ان سے بات ہی نہیں کی، ہم تو نہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے نہ ہم نے کیا۔ آپ لوگوں کو گالی آپ نے دی، آپ نے ایک پوری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، آپ نے ان کو گالی گلوچ اور بری زبان پہ لگا دیا۔ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ ہم تو آج بھی آپ کو یعنی آپ کہتے ہیں پیٹرنٹی کیس کو آپ اس طرح سے نہیں انڈورس کرتے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائی دا وے وہ بھی چل رہا ہے نا، وہ اب دیکھنا ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن دیگر ایلیگیشنز بڑی سیریس ہیں جیسے آپ نے بتایا۔ تھوڑا سا کھل کے بتائیں تو آئی کین آنسر اٹ۔ پیٹرنٹی کیس، یہ جو ٹائرین وائٹ کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیٹ ٹو از انڈر کنسیڈریشن۔ اب ہائی کورٹ نے یہ بتانا ہے کہ وہ ہے قابل سماعت یا نہیں ہے، ابھی یہ بھی ایک میٹر چل رہا ہے۔ جو وائٹ والا کیس ہے وہ پیٹرنٹی کیس کیسے ہے؟ What is wrong in that case? یہی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ he hasn't declared one of his child، یہ بات ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں پیٹرنٹی کیس۔ پٹیشن دی ہائی کورٹ میں and I withdrew it long time back، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بات سنیں کہ آپ کے جو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے ایک بندے کو کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور ایک بندہ بات سنیں، دوسرا بندہ آپ نے جو کروڑوں روپیہ زکوٰۃ کے کھا گئے، جو اربوں روپے آپ کو فارن فنڈنگ کے چھپاتے رہے، وہ اس کے اوپر آپ نے کہا کہ کیا نام ہے وہ صادق اور امین ہے۔ جہاں تک سیٹا وائٹ والا کیس، نہ ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں، نہ یہ ہماری طرف سے ہوا ہے، اور نہ یہ ہمارا کیس ہے۔ ویری فیئر، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہ آپ سے عرض نا کہ یہ تو بالکل پرسنل لیول کی ایلیگیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے ناصر صاحب ہے، جو بھی وکیل صاحب کا نام ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں، تو ہمارا تو نہ لین نہ دین اور نہ ہمارا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تھا جو ہم نے ٹھیک ہے، ویری فیئر۔ میں دورانی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لیں گے، پھر کنڈی صاحب بھی آئے اور ان کے پاس بھی اس کو بات ہوگی۔ دورانی صاحب پیٹرنٹی کیس، دیکھیں میں اس کا ون فار آل اگر آپ کی جماعت سے جواب آ جائے تو ختم ہو جائے گا۔ بڑا اچھا لگا مجھے بیرسٹر دانیال نے اس کو وڈرا کر دیا اور اس پہ بات نہیں کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، آئی اپریشیٹ دیٹ۔ کس کی فنڈنگ تھی، یہ کس کے پیسے تھے؟ جب تک ان چیزوں کے جواب نہیں دیں گے تو آپ کی کیسی ایف آئی آر انکوائری شروع کی ہوئی ہے وہ ان کے اپنے کردار کے اوپر کی ہے۔ جی دورانی صاحب جواب دیں ان معاملات کے، اور ان کی ذاتیات دیگر کے تو دے دیں، پیٹرنٹی کے نہ دیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ می آسک ہم بیرسٹر صاحب، میں پوچھتی ہوں دورانی صاحب سے، نہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری فیئر۔ جی سر، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، یہ افتخار چودھری نے 5 جو ہے نا، جہاں پہ عمران خان وہ کر رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے 2018 میں، یہ ایشو جو ہے یہ 5 دفعہ آیا 5 عدالتوں میں، اور یہ کلیریفائی اور اس کے اگینسٹ ججمنٹ آ چکی ہے۔ لیکن میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں نون لیگ کا بس ہمیشہ وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ آپ کی نا ذاتی زندگی پہ حملہ کرتے ہیں۔ جس طرح جمائمہ کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا کہ جی یہ ٹائلز جا رہی تھے، انٹیک بنا دیا، پرچہ کر دیا اس کے اوپر۔ اچھا، ابھی جب عمران خان کی شادی ہے بشرا بی بی، اس کے اوپر جو غلاظت انہوں نے بولی، اچھا پھر ریحام خان کی کتاب آ گئی عمران خان کے اوپر۔ اچھا ابھی ایک نیا وہ تو وہ لے کے آئے نا، یہ تو نون لیگ تو نہیں لائی ریحام خان کی کتاب، وہ دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہے کون لے کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر جو ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے اوپر ذاتی حملہ کرنا تاکہ وہ اتنا خوف زدہ ہو جائے یار میری ذات کے اوپر آ گیا۔ اچھا یہ دس از سم تھنگ بیونڈ اٹ، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو دیکھے نا ابھی کنڈی صاحب کی پارٹی کے اوپر، ان کے لیڈر کے اوپر، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ خود انہوں نے بے نظیر شہید، ہاں نہیں نصرت بھٹو صاحبہ، دونوں کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا رہی بات، ہم نے تو دانیال صاحب ادھر فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ پہ ریکارڈ جمع کرا دی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، مہربانی فرمائیں، اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنے امیر لوگ ہیں، اتنی فنڈنگ ڈسکلوزڈ ہے آپ کی، آپ بھی جمع کرا دیں۔
اور کنڈی صاحب بھی جمع کرا دیں اور فضل الرحمان صاحب بھی جمع کرا دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو انڈیا سے پیسے آتے ہیں. رائٹ، پھر اچھا ایک بات اور میں کر دوں، آج تک ہم نے جا کے انڈیا میں نہیں کہا کہ میری فوج نے انڈیا کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ہم نے نہیں کہا. یہ نواز شریف نے معافی مانگی ہوئی انڈیا میں، آج تک یہ گفتگو ہم نے نہیں کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی زمین تنگ کر دیں گے، یہ آپ لوگوں نے بولا ہوا ہے. صحیح، کنڈی صاحب کا بھی کامنٹ اس پہ آ جائے. آپ نے بولا ہوا ہے، یہ ہمیں گفتگو نہ سنائے گا. جی کنڈی صاحب، آپ لوگ بھی جمع کرا دیں اپنی فورن فنڈنگ اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، برابر ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جماعت کی جائے اس کی فنڈنگ میں ان کو فکر ہے ہماری جماعت کا، ہم سے جو ڈاکومنٹیشن الیکشن کمیشن سے مانگے جو مانگیں گے ہم کریں گے، اس کی وجہ سے ڈیسیجن آنا ہے. ہم نے کمیشن کو یہ نہیں کہا، ہمارے بہت سے اعتراضات